السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب و حکمت یوٹیوب چینل پر آج آپ کے سامنے یہ قرآن مجید کا جو ہے 16واں پارہ ہے اور سورۃ طٰہٰ ہے۔ آیت نمبر ہے 131 سے لے کر 135 تک۔ یہ 5 آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا، پھر ان کا ترجمہ عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فنتبع آیاتک من قبل ان نضل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اور نہ پھیریں آپ اپنی آنکھوں کو، إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، جو ہم نے آپ کو فائدہ دیا ہے، أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، طرح طرح کے لوگ، منہم ان میں سے، زہرۃ الحیات الدنیا، دنیا کی رونق، دنیا کی زندگی کی رونق، لنفتنہم فی، تاکہ اس میں ہم جانچیں، ورزق ربک خیر، اور تیرے رب کا رزق بہتر ہے، وابقا، اور باقی رہنے والا ہے، وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا، اور آپ حکم کریں اپنے گھر والوں کو کہ وہ نماز پڑھیں اور اس پر قائم رہیں۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے روزی کا سوال نہیں کرتے، روزی نہیں مانگتے، نحن نرزقک، بلکہ ہم آپ کو روزی دیتے ہیں، والعاقبۃ للتقویٰ، اور انجام جو ہے بھلائی کا، للتقویٰ، پرہیزگاری کا، وہ بہتر ہے، یعنی جو پرہیزگاری کا انجام ہے وہ بہتر ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآیَةٍ مِّن رَّبِّهِ، کہتے ہیں اور کہا انہوں نے، کیوں نہیں لاتا ہمارے پاس آپ رب کی نشانیاں، اولم تَأْتِهِم بَيِّنَةٌ، کیا تمہارے پاس نشانیاں نہیں آ چکی، ما فی الصحف الاولیٰ، اگلی کتابوں میں، وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اور اگر ہم ان کو ہلاک کر دیں کسی آفت سے، من قبل، اس سے پہلے، لقالوا، تو وہ کہتے ہیں، ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، کہتے ہیں کیوں نہیں ہمارے طرف تو نے کوئی رسول بھیجا کہ وہ پیغام لے کر آئے ہمارے پاس، فنتبع آیاتک، ہم تیری آیات پر چلیں، من قبل، اس سے پہلے، ان نذل ونخشى، یہ کہ ہم ذلیل اور رسوا ہو جائیں۔ قل کل متربص، تو کہ ہر کوئی جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے، فتربصوا، پس تم بھی انتظار کرو، فستعلمون، ان قریب تم جان لو گے، من اصحاب الصراط السوی، کون سیدھی راہ والے ہیں، ومن اہتدی، اور کس نے راہ پائی ہے۔ تو یہ اللہ کی مہربانی سے آج سورت یہ جو طٰہٰ ہے یہ مکمل ہو گئی ہے، اور آج الحمدللہ یہ 16واں پارہ بھی مکمل ہو گیا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال یہ ہمارا قرآن ترجمے کے ساتھ سنانا اور آپ کا سننا یہ شرف قبولیت سے نواز دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے آپ سب کے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہوگی کہ میں اسلام آباد کے اندر ایک بہت بڑا ادارہ بنا رہا ہوں، جس کے لیے مجھے 10 ایکڑ جگہ چاہیے۔ اس ادارے کا نام رکھنا ہے
محمد الرسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس اور اس کے اندر جامع مسجد خاتم النبیین تیار کریں گے، اور اس کے اندر یعنی پہلی کلاس سے لے کر میٹرک تک سکول کی تعلیم اور سار مدرسے کی تعلیم، ناظرہ قرآن مجید اور حفظ القرآن تجوید کے ساتھ، اور ساتھ 2 سالہ تربیتی کورسز لڑکوں کے الگ ہوں گے اور بیٹیوں کے الگ ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس ادارے میں ہم کوشش کریں گے کہ ایک منظم طریقے سے تبلیغ کا جو ہے فریضہ سر انجام دیا جائے، یعنی جو علماء کرام ہیں جنہوں نے مدارس سے مکمل تعلیم حاصل کی ہے، ان کی سرپرستی میں ہم قافلے تیار کریں، اور ہماری محلے میں، ہماری گلی میں، ہمارے علاقے میں، گھر گھر میں وہ بھائیوں کو وہ دعوت دیں اور ان کو کلمہ سکھائیں، ان کو نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ سکھائیں اور ان کی اسلامی تربیت کریں۔ تو اس سلسلے میں جو بھائی پاکستان سے، عرب ملکوں سے، یورپ ملکوں سے جو مجھے دیکھ رہے ہیں، تو جو اس کے لیے اپنا تعاون پیش کرنا چاہیں، اس کی جگہ کی خریداری میں 5 مرلے، 10 مرلے، 1 کنال، 2 کنال، 1 ایکڑ، جتنی اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے، آپ چاہتے ہیں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو ضرور میرے ساتھ آپ شامل ہوں۔ اسی طرح اس ادارے کے ماہوار اخراجات کو چلانے کے لیے اور اسی طرح اس ادارے کی تعمیر میں حصہ لینے کے لیے آپ ضرور شامل ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم تمام بھائیوں کو، دوستوں کو فرقہ پرستی سے نکال کر قرآن اور حدیث پر لائیں، اور ہم سب مسلمان ہیں، ایک امت ہو کر دین اور تبلیغ اور دعوت کا کام کریں۔ تو میرے بھائیوں، ہم کسی کو بھی نشانہ نہ بنائیں، کسی پر کوئی تبرہ بازی، کسی پر کوئی لعن تان، کسی کو برا بلا نہ کہیں، بلکہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے اندر کتنی خطائیں ہیں، کتنی ہماری کمزوریاں ہیں، کتنی ہم نے نافرمانیاں کی ہیں۔ ہم اللہ سے توبہ کریں اور اللہ کے قرآن کو سینے کے ساتھ لگائیں اور رسول اللہ کے فرمان کو سینے کے ساتھ لگائیں۔ تو پوری دنیا میں جو مجھے بھائی دیکھ رہے ہیں، مثبت انداز سے ہم بھائیوں کو نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ، دین سکھائیں، اور ہمارے بچے ان کو سکول کی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی دیں، تاکہ وہ جب ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، تو وہ اپنے والدین کے حقوق کو نہ بھولیں، اپنے رب کے حقوق کو نہ بھولیں، اور اسی طرح وہ ہمارے معاشرے کو پرسکون اور پرامن بنانے کے لیے وہ محنت کریں، جہاں بھی جائیں کاروبار کریں تو سچ بولیں، ناپ مکمل کریں، تول مکمل کریں۔ اگر وہ فوج میں جائیں، اگر وہ یعنی ہماری انتظامیہ پولیس میں جائیں، تو وہ بندوں کے ساتھ محبت اور شفقت کرنے والے ہوں، انصاف کرنے والے ہوں، عوام پر ظلم نہ کریں۔ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کر کے اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ یا اللہ تو نے ہمیں اگر زندگی دی ہے تو ہم کیا ہے، ہم غازی ہیں، اگر موت آئے تو ہم شہید ہیں۔ ایسے مجاہد ہمارے جو فوجی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ پاک فوج ہمارے شہید ہیں اور یہ ہمارے مجاہد ہیں، یہ ہمارے غازی ہیں۔ تو اسی طرح اگر ہم تعلیم و تربیت سے ہماری ایسے نوجوان بچوں کو تیار کریں، آنے والے وقت میں وہ ہمارے ملک کے سربراہ بنیں، صدر بنیں، وزیر اعظم بنیں، یا کونسلر بنیں، یا جو بھی وزیر اعلیٰ بنیں، تو یہ وزراء کی سیٹوں پر بیٹھ کر وہ اللہ کے حقوق کو نہ بھولیں، اور اپنے والدین، اپنے اساتذہ اور یہ ملک پاکستان، اس کی سالمیت کے لیے، اس کے استحکام کے لیے، اور یہ اس کی قدر کریں کہ اللہ نے یہ ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے کہ یہ ہمارا خطہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیادوں پر بنا ہے۔ ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے اور اس کو مضبوط طریقے سے پوری دنیا پر یہ واضح کرنا ہے کہ اس میں واقعی جو اللہ کا نظام ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہی چل رہا ہے۔ تو سب بھائی جو مجھے دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، لیکن اکیلا نہیں، آپ کو ساتھ لے کر۔ تو جو بھی افرادی اعتبار سے اور مالی اعتبار سے میرا ساتھ دینا چاہتے ہوں، میرے ساتھ ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش محنت کو شرف قبولیت سے نوازیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔